الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کی دو اہم عبادتیں ہیں جن عبادتوں پر پچھلے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پہلی عبادت روزہ، جو روزہ ہم سب رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اس روزے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید سے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسری جو عبادت ہے رات کی نمازیں، قیام اللیل، جسے ہم لوگ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی رات کی نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں عبادتیں رمضان کی لازم ملزوم ہیں۔ جیسے روزے کی اہمیت ہے ویسے رات کی نمازوں کی بھی اہمیت ہے۔ ویسے رات کی نمازیں تو سال بھر مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا گیا ہے سورہ مزمل میں، آپ کو اپنا مشن جب یاد دلایا گیا اور آپ پر بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی، تو آپ سے بھی کہا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رات کا بڑا حصہ آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، آدھی رات، اس سے کم یا اس سے زیادہ، اور ٹہر ٹہر کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہا کہ رات کا اللہ کے سامنے رات میں کھڑے ہونا یہ نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ مفید ہے۔ نفس کو اس سے کچلا جا سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے، کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور صحیح باتیں زبان سے نکلتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیام اللیل کی پابندی سے ظاہر اور باطن میں موافقت ہو جاتی ہے، اندرون بھی سنبھل جاتا ہے اور زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی نکھر جاتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو بھی بہتر بنانا ہے، اپنے دل کو بھی بہتر بنانا ہے، تو رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تلاوت کرنی ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اسی لیے اچھے لوگوں کا جب قرآن میں تذکرہ کیا گیا تو کہا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ رات میں بہت کم سوتے ہیں وہ، اور صبح کے وقت اللہ کے سامنے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا جب تذکرہ کیا گیا تو کہا وعباد الرحمن، کہا کہ وہ رات میں سجدا وقیاما، رات میں اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت بتائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نیک لوگوں کی صفت بتائی کہ رات کے وقت اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، یعنی بستر سے اٹھتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ سے امید میں بھی اور خوف کے ساتھ بھی دعا کرتے ہیں، یعنی دونوں امید بھی رہتی ہے کہ اللہ قبول کرے گا، اور یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے دھتکار نہ دیا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے
کہ ان کی خوشیوں کی کون سی چیزیں ان سے چھپا کر رکھی گئی ہے. یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کیسا اجر ملنے والا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. جو لوگ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ صلاۃ اللیل الاخر. کہا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز آخری رات کی نمازیں ہیں, رات کی نمازیں ہیں. بلکہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر, کہ سب سے زیادہ بندوں کے قریب اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں ہوتے ہیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرِ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اگر تم اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ. یعنی رات میں اٹھ کر اگر تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو تو کرو. تو یہ تو عمومی فضیلت ہے رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی. لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصی فضیلت ہے, جیسا کہ پہلے روایت بتائی گئی کہ جو رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں جو صحیح سند کے ساتھ ابن خزیمہ نے روایت کی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نمازوں کی پابندی سے آدمی شہداء اور صدیقین میں داخل ہو جاتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وآتیت الزکاة. کہا کہ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں 5 نمازیں پڑھوں, رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کروں, اس کے سامنے کھڑا رہوں اور زکوٰۃ دوں, تو مجھے کیا ملنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا فکان من الشہداء والصدیقین. جو اس حالت میں مر جائے گا تو وہ شہداء اور صدیقین میں کل قیامت کے دن شمار ہوگا. حالانکہ سارے فرائض ہیں اس کے اندر, صرف اضافہ ہے تو رمضان میں رات میں نمازوں کے پڑھنے کا اضافہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا, اس کے سامنے کھڑا ہونا, اس پر اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی کہ وہ کل قیامت کے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ عام دنوں میں تو آپ رات میں نماز پڑھتے ہی تھے, رمضان کی راتوں میں خاص طور پر پوری رات جاگتے تھے. ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے, آپ نے نماز شروع کی تو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. دوسری مرتبہ پھر, تیسرے دن پھر تعداد بڑھتی چلی گئی. چوتھے دن اتنی تعداد ہو گئی کہ پوری مسجد بھر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں, فجر کی نماز کے لیے آئے اور نماز پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے معلوم تھا آپ رات میں یہاں جمع تھے, سب کچھ مجھے معلوم تھا, لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ پر فرض نہ کی جائے یہ نماز. یعنی لوگوں کا شوق دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اتنا لوگوں کے اندر شوق تھا. لیکن اللہ کے رسول بڑے مشفق تھے, بڑے مہربان تھے, اس لیے یہ نہ چاہتے تھے کہ امت پر کوئی ایسا عمل آ جائے جو امت سنبھال نہ سکے, اس کو سہار نہ سکے, اس کو انجام نہ دے سکے. صحابہ کا ایمان تو بہت بڑا تھا, لیکن اللہ کے رسول بعد والوں کو بھی دیکھتے تھے, بعد میں کون سے لوگ آنے والے تھے اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا. اس لیے ہم لوگوں پر رحم کھا کر اللہ کے رسول نے کہا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے, اس لیے میں نے عمدن آپ کے ساتھ رات میں نماز نہیں پڑھی. تو اللہ کے رسول نے صرف فرض نہ ہو جائے اس لیے رات میں نماز پڑھانا چھوڑ دیا تھا. اور اللہ کے رسول رات میں جو نماز پڑھتے تھے کتنی دیر تک پڑھتے تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اتنی دیر تک نماز پڑھی کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں سحری نہ چھوڑ جائے. پوری رات نماز پڑھتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فرض ہونے کا خطرہ نہ رہا تو مسجد میں تراویح کا اہتمام کیا گیا جماعت سے، تو اتنی طویل نمازیں ہوتی تھی کہ صحابہ کو ڈر ہو جاتا تھا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے. فجر کے یعنی صبح صادق کے قریب قریب تک نمازیں ہوتی تھی. حضرت ابوبکر کے فرزند حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے کی شاید بات کی ہوگی انہوں نے کہ ہم لوگ قیام اللیل پڑھ کر آتے تھے اور اپنے خادموں سے کہتے تھے کہ جلدی جلدی سحری لگاؤ، جلدی سحری لگاؤ، کہیں صبح صادق نہ ہو جائے. یعنی پوری رات صحابہ کا معمول تھا کہ وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، روتے تھے، مناجات کرتے تھے، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے اللہ سے تعلق قریب ہوتا ہے. بار بار اللہ کے سامنے جھکے گا تو دل بھی اللہ کے سامنے جھکنے لگے گا. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو ایمان بھی مضبوط ہوگا اور پھر ذوق حاصل ہوتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے. آخری پہر میں اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے. فرشتے رات کی نمازوں میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو سنتے ہیں تو اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اتنے سارے فضائل رات میں نماز پڑھنے کے ہیں، خاص طور پر رمضان میں قیام اللیل اور تراویح کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے تو ہمیں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ روزے کا تو الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں لیکن رات میں نمازوں کا اہتمام نہیں پڑھتے ہیں. تراویح پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ ہے جو سر پر اس کو اتارا جا رہا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے جہاں جلدی تراویح ختم ہو وہاں پہنچ جائے، یا جتنی کم رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اتنی کم رکعتیں پڑھیں. اور جب آخری عشرہ آتا ہے جو رحمتوں کی بارش کا عشرہ ہوتا ہے تو ہم بازاروں میں جا کر رات کا وقت ضائع کر دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو اور ہم اپنا وقت بازاروں میں ضائع کریں. تو رات کا یہ جو وقت قیمتی ہے، ہم کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا زیادہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جتنی طویل نمازیں پڑھی جا سکتی ہو، جہاں پڑھائی جاتی ہو وہاں شریک ہونے کا اہتمام کریں. قرآن پڑھنے والے بھی قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں، اچھے لب و لہجے میں پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ اتنی تیز پڑھ رہے ہوں قرآن کے الفاظ صحیح طور پر ادا نہ ہو پا رہے ہوں، مخارج ادا نہیں ہو پا رہے ہیں. الفاظ کا مطلب سمجھنے والے، قرآن پر غور کرنے والے اس کا مطلب نہ سمجھ سکیں، اس پر غور نہ کر سکیں تو ایسی نماز سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اتنی تیز بھی نہ ہو کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا لطف نہ آئے. صرف جلدی نماز ختم کرنے کی جلدی میں ایسا نہ ہو کہ ہم فضیلت سے محروم ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں نماز پڑھانی بھی چاہیے تو اچھے انداز میں، اور پڑھنی بھی چاہیے تو خوش دلی کے ساتھ، تاکہ اللہ کا قرب اور اللہ سے تعلق ہمیں حاصل ہو جائے اور جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کے ہم مستحق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.